اگر نہیں بول پا رہے عمر گزر رہی اس طرح تو سچوں کے ساتھ ہی لگ جاؤ، یہ سچ نجات دے دیا کرتا ہے۔ عمر ابن الخطاب کے ذہن میں یہ بات موجود، تو کہا اب کیا، اور جھوٹ بھی اس ذات کے آگے چھپا، اس کے آگے کہ جس نے سب کچھ دیا۔ کہا حضور اب سچی سچ یہی ہے کہ بات آئے گی مال کی، قربان کر کے دکھایا، وہ جہاد کا موقع گھر کا سارا لیا ہے۔ بات اولاد کی آئے گی، قربان ہے۔ عبداللہ بن عمر والی بات کہ جب وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کی بات چلی، ان کو آپ نے زیادہ عطا فرمایا اور اپنا بیٹا تھا اس کو کم دیا پیسہ، تو بڑا برا لگا۔ میں بڑا بھی ہوں، عمر کے اندر عقل مند بھی ہوں، 10 باتیں بھی ہیں، اور مجھے مل رہے 500 روپے مثلا، ان کو مل رہے 2,000 3,000 سال کے طور پر، یہ کیا تفریق کی؟ اور امیر المومنین میرا باپ خلافت پر موجود ہے، اب تو کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں۔ چلو رسول کا زمانہ ہوتا، ابو بکر کا زمانہ ہوتا، لوگ اعتراض کرتے، اب تو خود کی حکومت ہے، جیسے زرداری کی خود کی حکومت ہے، جو چاہے کرتے رہو، کون پوچھنے والا، اختیار کرو کہ سفید کرو۔ تو یہ بات سوچ سکتے تھے، لیکن فرق ہے نا کیسے صحبت اس کے ساتھ گزری ہے جو صرف سچا نہیں ہے، سچوں کا امام محمد مصطفیٰ، تو جس کی صحبت عمر کی مصطفیٰ امام الصادقین امام المرسلین محمد کریم کے ساتھ گزری ہو، وہ کیسے ہے؟ تو دیا جتنا دینا تھا دے دیا بیٹے، تیرا اتنا ہی ہے۔ کہا ابا فرق کیوں؟ اب سوال جواب، تو کہا بیٹا فرق اس لیے ہے، کیا حسن و حسین کے نانا کی طرح تیرا نانا ہے؟ اس کی ماں کی طرح تیری ماں ہے؟ آپ سمجھتے ہو؟ یہ ہے وقت آ گیا، وقت آ گیا آزمائش کا۔ عمر بن الخطاب ادا کر رہے ہیں وہی بات جو اس زمانے میں مصطفیٰ کے سامنے کہی تھی، حضور اولاد کی بات آئے گی، آپ کی ذات ایسی وفاداری کہ ابو بکر کا دور بھی گزر گیا، نبی کا دور بھی، اب تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، لیکن وفاداری نہیں۔ پتہ ہے مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، یہ گلشن ہے، جو کچھ ملا ان کے ادب کا صدقہ ہے، آل بیت اطہار کا ہے۔ تو بات سمجھتے ہو؟ اولاد کی بات حضور کر دی، باپ کی بات ادا، مال کی بات، لوگوں کی بات سب سے زیادہ آپ عظیم حضور، لیکن سچی بات ہے، سچ بولنا ہے اس جگہ پر، یا جھوٹ نہیں، سچ بولوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، سچ بولوں گا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ بھی نکتہ سمجھاتا ہے چلتا کہ عمر بن الخطاب نے پہلا تو درس یہ سیکھا تھا کہ یہاں سچ ہے، سچ نجات۔ دوسرا درس بتانا یہ مقصود تھا، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، کیا ہے؟ بارگاہ حبیب کبریا ہے۔ بتانا مقصود تھا یہاں ہر بات دل کی رکھ دیا کرو، اپنا جو کچھ بھی ہے نا دل کے اندر، من کے اندر، ظاہری مرض ہے، باطنی مرض ہے، ظاہری معاملات ہے، باطنی معاملات ہے، کوئی بھی دنیا کی مشکل ہے، دین کی مشکل ہے، نفس کی مشکل ہے، کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ کا در ہے، یہ قاسم کائنات، قاسم نعمت، نعمتوں کے بانٹنے والے کا در ہے۔ اگر اس کے در پر نہ بتایا تو پھر کہاں بتاؤ گے؟ اس کے آگے مشکل بیان نہ کرو گے تو کس کے آگے کرو گے؟ تو عمر نے کہا حضور یہاں بیان کر دیتا ہوں، بیان کرنا تھا کہ مصطفیٰ نے مسئلہ حل کر دیا۔ پتا تھا نا، پتا تھا کہ یہ در ہے، یہ در ہے مصطفیٰ، لہذا سچ بتا دیا حضور۔ اس سے زیادہ جب جان کی بات آتی ہے تو پھر گٹمٹ ہو جاتا ہے، متزلزل کہ آپ افضل میری جان، میں اپنی جان کو بچانے کی سوچ رہا ہوں، تو میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ یہ تو ایک لفظ پر میں نے گفتگو کی اتنی ساری۔ اب جو عمر بن الخطاب نے جب یہ بات صرف 2 جملوں میں کہی تھی، حضور اپنی جان سے زیادہ ہے، فرمایا نہ عمر ابھی بھی ایمان کامل نہیں، کہا نا نفس سے زیادہ کہا اچھا حضور، کہا اللہ، کہا حضور، بس حضور نے یہ فرمایا اتنی بات،
اور پھر حضرت عمر ابن الخطاب نے کہا الان یا رسول اللہ کہ اب مجھے آپ اپنے باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، لوگوں سے بھی زیادہ، ومن نفسی یعنی انت احب الی من والدی و ولدی والناس اجمعین ومن نفسی. حضور اب مجھے آپ اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے مال کاروبار تمام جہان سے، اور جو آخری چیز رہ گئی تھی نا اس سے بھی زیادہ حضور ہو گئے عزیز. فرمایا الان یا تو نے یہ کہا، ہم یہ کہتے ہیں جا تیرا ایمان کامل ہو گیا. بھئی اب یہاں سمجھنے کی بات ہے جو شروع دیکھ رہے، بس بات اب آپ گفتگو کا ختم کرنے کا وقت آ گیا. بس یہ آخری نقطہ اور گفتگو ختم. بات یہ سمجھنا، اور یہ حدیث میں نے بیان کی بخاری کی، اور اس کے بعد یہ سارے شارح اس کو ذکر کر رہے ہیں اس بات کو، حضرت عمر کے اس واقعے کو، سارے محدثین اکثر بات سوچنے کی ہے. حضرت عمر ابن الخطاب نے اپنا یہ مسئلہ ذکر جب کیا کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا، حضور نے فرمایا نہ عمر کا. حضور نے دیکھا بات بات نہیں ہوئی، محدثین ذکر کر رہے ہیں، لمحے بھر کے اندر عمر کہہ رہے حضور اب ہو گیا. لمحے سے پہلے نہیں، حضور اب ہو گیا. کیا یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں، کیا صحابی جھوٹ بولے گا؟ جھوٹ تصور نہیں. پھر کیا خدا نہ کرے کوئی دماغ کا مسئلہ تو نہیں، پہلے کچھ اور بعد میں کچھ، کوئی خدا نہ کرے کوئی اور بات تو نہیں. یہ کیسے؟ ایسی تمام چیزیں کوئی ذہن میں بھی نہیں آ سکتی. تصور عمر ابن الخطاب بیٹھے سرکار کی بارگاہ، بھئی لمحے میں کہہ رہے نہیں، اور اس کے فوراً لمحے بعد کہہ رہے ہاں. کبھی حدیث پر غور کرو نا، یہ حدیث ہے، ایک ایک بات صحابیوں نے نوٹ کر لی، اور قیامت تک جو بخاری پڑھتا رہے گا اس حدیث کو، ساتھ میں اس کی شرح میں یہ بھی آتی رہے گی حدیث. حضرت عمر والا واقعہ بھی چلتا رہے گا، دنیا پڑھتی رہے گی کہ جب حضور نے یہ بات کہی تھی محبت کی تو عمر اب بھی بیٹھے تھے، یہ واقعہ بھی ہو رہا تھا. اب سوچنے کی بات، لمحے بھر پہلے کہہ رہے حضور نہیں ہے، حضور کہہ رہے بھائی یہ تو ایسا تو نہیں، ایمان تو کامل، اور اس کے بعد حضور اب ہو گیا. یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ بس اسی کو کہتے ہیں نکاح مصطفیٰ. کیا کہتے ہیں بولو؟ یہ ہے وہ حبیب کی نگاہ، ماننے پر مجبور ہے، ماننے پر. بھائی کیا اس وقت کوئی دوائی کھا لی تھی طاقت کی کہ کہا معجون لے آؤ فوراً اپنے دل کو قوی کروں گا؟ کوئی ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا اچھا حضور ہو کر آتا ہوں، یا کسی روحانی طبیب؟ لمحے بھر کی کہانی. پہلے کہا نہیں ہے آپ سے اتنی محبت اپنے جان سے زیادہ. حضور نے کہا نہیں عمر ایمان کامل نہیں. کہا اچھا حضور اب ہو گئے. اور یہ بتا چکا ہوں صحابی جھوٹ کا تصور ہی نہیں، ورنہ یہ بات ہی نہ چھیڑتے اپنی بات. تو پہلے ذکر کر دی نا، یہ بتانے کے لیے یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ، میرے مسئلے کا حل چاہیے. بس اس نے مسئلے کے حل کے لیے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. سرکار نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، اپنی محبت کائنات میں سب سے زیادہ عمر کو عطا کر.